بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حجاج بن یوسف اپنے ظلم و جفا اور قتل و غارت گری کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن شکار کو گیا، راستے میں پیاس کی شدت ہوئی، ایک غریب گڑیا کی کٹیا میں جا نکلا۔ بڑھیا نے ٹھنڈا پانی پلایا تو وہ نہایت خوش ہوا۔ کہا میرے دربار میں آنا، تجھ کو انعام دوں گا، ایسا انعام ہوگا جو آج تک کسی نے نہ دیا ہوگا۔ بڑھیا بیچاری دوڑی آئی کہ دیکھیے کیا کچھ دے گا۔ جب دربار میں پہنچی تو حجاج بولا کہ دنیاوی اشیاء میں سے اگر کوئی شے تجھ کو دوں تو اس کا دوام نہیں، اس لیے جی چاہتا ہے تجھے اپنے ہاتھ سے جام شہادت پلاؤں۔ یہ سن کر بڑھیا کے ہوش اڑ گئے۔ بولی کیا دنیا میں نیکی کا بدلہ بدی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ایک پیالہ پانی کے عوض تجھ کو جام شہادت پلاتا ہوں تاکہ تو ہمیشہ بہشت کے اندر حوض کوثر سے سیراب رہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ غرض تلوار کھینچ کر بڑھیا کا سر اڑا دیا۔ حجاج ایک دفعہ شکار گاہ میں اپنے لشکر سے جدا ہو کر ریت کے ٹیلے کے پاس جا پہنچا۔ اکیلا گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک صحرائی عرب بیٹھا ہوا اپنے کپڑوں سے جوئیں نکال رہا ہے اور اس کے ارد گرد اس کے اونٹ چر رہے تھے۔ اونٹ حجاج کے بھڑکیلے لباس کو دیکھ کر بھاگے تو عرب نے اپنا سر اٹھایا اور غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ یہ کون ہے کہ بھڑکیلے کپڑے پہن کر اس بیابان میں آ نکلا ہے؟ اس سے میرے اونٹ بھڑک رہے ہیں، اس پر لعنت ہو۔ حجاج چپ رہا اور آگے بڑھ کر کہا اے عربی السلام علیکہ۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج نے اس سے پانی مانگا۔ اس نے کہا ذلت خواری کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اتر اور آ کے گھڑے سے پانی پی، میں تیرا نوکر نہیں ہوں کہ اٹھ کر تجھے پانی پلاؤں۔ حجاج نے اتر کر پانی پیا اور اس سے پوچھا اے عرابی تیرے نزدیک بہترین انعام کون ہے؟ عرابی بولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجاج تو علی ابن طالب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عرابی سبحان اللہ، ان کا نام زبان پر آتے ہی زبان تر ہو جاتی ہے۔ حجاج عبد الملک بن مروان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عرابی بد آدمی ہے۔ حجاج نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس نے ایسی خطا کی ہے جس کی برائی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی ہے۔ حجاج وہ کون سی خطا ہے؟ عرابی اس نے ایک فاسق و فاجر شخص حجاج کو مسلمانوں پر امیر مقرر کر دیا ہے۔ اس اثنا میں ایک چڑیا بولتی ہوئی آئی تو عرابی نے حجاج سے پوچھا تو کون ہے؟ حجاج نے جواب نہ دیا۔ عرابی کہنے لگا اس چڑیا نے مجھے خبر دی ہے کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور تو لشکر کا سردار ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لشکر نے پہنچ کر حجاج کو سلام کیا۔ عرابی نے لشکر کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ حجاج نے حکم دیا اسے ساتھ لے آؤ۔ دوسرے دن دسترخوان بچھایا گیا، لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے۔ عرابی کو بلایا گیا، وہ آیا اور کہنے لگا اے امیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حجاج نے کہا میں تیرے سلام کا جواب اس طرح نہ دوں گا جس طرح تو نے کل میرے سلام کا جواب دیا تھا۔ اچھا یہ بتا کھانا کھائے گا؟ عرابی کھانا تیرا ہے، اگر تو اجازت دے گا تو کھاؤں گا۔ حجاج بیٹھو۔ عرابی دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے کہنے لگا کھانا کھانے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ یہ سن کر حجاج ہنسنے لگا اور کہنے لگا تم نہیں جانتے کہ میرے اور اس کے درمیان کل کیا باتیں ہوئی ہیں؟ عرابی نے کہا اے امیر جو کچھ ہوا اب وہ معاملہ خدا کے لیے کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ حجاج نے کہا اچھا میں تجھے دو باتیں کہتا ہوں، ان میں سے ایک اختیار کر لے، یا تو میرے ساتھ رہ کے میں تجھے مصاحب بنا لوں، یا عبد الملک بن مروان کے بارے میں تو نے جو کچھ کہا تجھے اس کے ساتھ اس کے حوالے کر دوں۔ عرابی ایک تیسری صورت بھی ممکن ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا تو مجھے چھوڑ دے کہ میں اپنے وطن صحیح سلامت چلا جاؤں اور پھر نہ میں تجھے دیکھوں اور نہ تو مجھے دیکھے۔ حجاج ہنس پڑا اور اس نے عرابی کو 10,000 دینار دے کر وطن جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی بات کے جادو سے بھی ظالم مہربان ہو جاتا ہے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔